البرق انفو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، تاریخ اسلامی کے ایک عظیم فاتح، اسلام کے سپاہی، ایک بہادر سپہ سالار، تاریخ ساز فاتح جن کی بہادری اور پینترے بازی کی تعریف نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی کرتے آئے ہیں۔ دوستو، تاریخ کا یہ عظیم سپہ سالار کتنا زیادہ طاقتور اور ہوشیار تھا، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم سپہ سالار کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار۔ اس عظیم اور بہادر سپہ سالار کو آج پوری دنیا خالد بن ولید کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی جنگ کے بارے میں بتائیں گے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ 100 ہوں تو 1000 پر غالب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو وہ روحانیت عطا فرمائی کہ جنگ یرموک میں 60 صحابہ کرام نے ایک موقع پر 60,000 کافروں کا مقابلہ کیا۔ ایک ایسی جنگ جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 صحابہ کو لے کر 60,000 کے لشکر سے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت جنگ یرموک میں مسلمانوں کے کل لشکر کی تعداد 30,000 تھی اور کافروں کی تعداد 12 لاکھ تھی۔ کافروں نے جب مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر دیکھا تو انہوں نے اپنے 60,000 سپاہیوں کو بھیجا کہ پہلے ان سے جیت کر دکھاؤ۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 کا لشکر کافروں کے 60,000 کے لشکر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا کہ آپ امیر لشکر ہیں، میں آپ کو ادباً مشورہ دیتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنا پورا لشکر 60,000 کے سامنے کھڑا کر دیا تو بقایا کفار کے 12 لاکھ کے لشکر کے سامنے کون سا لشکر لائیں گے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر آپ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اکیلا ان 60,000 کا مقابلہ کروں گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، اے خالد بن ولید، آپ جیسے عظیم جرنیل کو میں خودکشی کی دعوت نہیں دوں گا، میرے نزدیک تو یہ خودکشی ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر ایسا کریں کہ 30 مجاہدین مجھے دے دیں، ہم 30 مل کر 60,000 کا مقابلہ کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا، اے خالد بن ولید، اپنی جان پر رحم کرو، مسلمانوں پر رحم کرو، 30 بہت کم ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید 60 مجاہدین پر راضی ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ 60 پر بھی راضی نہیں تھے کہ کہیں مسلمانوں کو نقصان نہ ہو۔ حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی رائے میں اختلاف تھا، لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح تھے۔ حضرت ابو عبیدہ یہ سوچ رہے تھے کہ 60 قیمتی جرنیل و صحابہ کرام، جبکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اگر یہ 60 صحابہ 60,000 کے سامنے کھڑے رہے اور اللہ کی مدد کے ساتھ جنگ جیت گئے تو کفار کا غرور و دبدبہ ٹوٹ جائے گا اور ان پر مسلمانوں کا ایسا رعب بیٹھ جائے گا کہ مسلمان جنگ یرموک جیت جائیں گے۔ خیر، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 صحابہ لے کر جنگ کے میدان میں گئے تو کافروں نے کہا کہ ہمیں تم سے مذاکرات نہیں کرنے، خون کا بدلہ خون سے ہوگا، تلوار سے فیصلہ ہوگا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم جنگ کرنے آئے ہیں، مذاکرات کے لیے نہیں آئے۔ تو کفار ہنسنے لگے اور کہا کہ اپنی جان پر رحم کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جنگ شروع ہو تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے اور تمام صحابہ نے دونوں ہاتھوں میں تلواریں اٹھا لیں اور یہ 60 صحابہ 60,000 کے لشکر میں گم ہو گئے۔ صبح سے شام تک یہ جنگ جاری رہی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 5 صحابہ کرام شہید ہو گئے جبکہ 5,000 کفار مارے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں اتنی تلواریں توڑیں اور اتنے زیادہ کفار کو ہلاک کیا کہ شام کو جب جنگ ختم ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے پاؤں تک خون میں رنگے ہوئے تھے۔ تو جب جنگ ختم ہوئی اور شام ہوئی تو کافر بھاگ گئے اور انہیں اس جنگ میں شکست ہو گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 5 سپاہی شہید ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 5 پر بھی افسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو وہ روحانیت و طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ بڑے سے بڑے لشکر کے سامنے بھی ڈرتے نہیں تھے۔ ناظرین کرام، حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں سینکڑوں جنگیں لڑیں اور یہ دنیا کے پہلے ایسے سپہ سالار تھے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی، یہاں تک کہ جنگ احد کی جنگ جو انہوں نے کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی، اس میں بھی ان کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے تقریباً 8 سال لگاتار کافروں سے جنگیں لڑیں۔ اپنی زندگی کے آخری وقت جب حضرت خالد بن ولید بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے، ایک دفعہ کچھ صحابہ ان کی چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے اور حضرت خالد بن ولید زار و قطار رو رہے تھے۔
تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے خالد تم کیوں روتے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ میرے جسم پر کوئی بھی ایسا حصہ نہیں جہاں پر تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں سینکڑوں جنگیں لڑیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج میں بستر پر ایک بوڑھے اونٹ کی طرح مر رہا ہوں۔ میری بھی خواہش تھی کہ میں کسی جنگ میں شہید کا درجہ حاصل کروں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو وہاں پر موجود صحابہ کرام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے خالد بن ولید ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا ہے۔ اگر آپ کسی جنگ میں شہید ہوتے تو کافر کہتے کہ دیکھو اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، تو یقیناً جب آپ اللہ کی تلوار ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کو کوئی بھی قتل کر سکے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے۔ میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔